خواتین کے شعبے میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ذاکر صاحب، آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ جی، میرا نام رینوکا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، میرا نام رینوکا ہے اور میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہوں۔ سر، میرا سوال یہ ہے، میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پچھلے 2 سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا، خود ہی اپنے من سے ہی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہونے کی وجہ سے جو سبھی نان مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اس سے کیسے بچوں، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے۔ بہن ماشاء اللہ 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے جی، اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ بہن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، کوئی آپ پہ دباؤ ہے؟ نہیں، مالی دباؤ یا پریشر؟ نہیں۔ آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی، آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ جی، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے؟ جی، بے شک۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے۔ جی۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے۔ جی، شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور میں کہوں گا کہ مجمع کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ سارے سامعین سے کہ آپ کے لیے دعا کرے اور اللہ آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائے۔ آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین، آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کرے کہ خدا ایک ہے۔ سب سے پہلے جس طریقے سے میں تقریر کیا ہوں، کیونکہ آپ ایک مہاراشٹرین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اگر میری کیسٹ سنیں گے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندو دھرم میں یکسانیت، میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ دے، آپ اس ڈی وی ڈی کو دیکھیے اور وہ ڈی وی ڈی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے والدین، آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یکساں ہے ہندوازم اور اسلام میں، اس کے اوپر کم از کم عمل کرو، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے گا۔ میری یہ آپ سے التجا ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہیں اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور بہتر انسان بن چکی ہے۔ اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں
آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو. صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. اس کے علاوہ جو بھی باتیں, جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں, آپ اس کا پالن کرو. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی, اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے, وہ میرا اور کہنا مانتی ہے, اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے. کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے. صرف وہ چیز, وہ چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو, چاہے آپ کو مشکل ہو. مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا, وہ کہتے ہیں نیلا پہنو, آپ نیلا پہنو, کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں, آپ ان سے اور محبت کرو, آپ ان سے اور پیار کرو. اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم, یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے, وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو. جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 میں 17 میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے. اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں, آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے, اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا, اے خدا آپ ان کا خیال رکھو. تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے. آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے. آمین. مائک نمبر 1 میں کوئی بھائی تو سوال کر سکتے ہیں. جی. Respected to Jackie Saab, I am Satyanarayana from Emanur, Kurnool district, Andhra Pradesh. I am BTech graduate. Alhamdulillah, Allah gave hidayat to me. I also reverted in Islam, but my parents are not accepted this. Alhamdulillah, my grandfather is accepted, but they believe only one God. In front of the Satan is first came, but I know Satan is also created by Allah. In other names of Satan in Puranas, Vedas, what is the other names of Satan in Puranas, Vedas? And my grandfather also asked one question. When the Kali Yuga is ended, I know Qiyamah is when it is came, but he asked when the Kali Yuga is ended. And so many Hindus are followed Sri Rama, Sai Baba, Sri Krishna. I know these are said only one God to our colleagues. These are prophets in between, total prophets. That is 1,24,000 prophets. These are Sri Krishna, Sri Rama, Sai Baba. These are any prophets in between. And another question is, in present also in Kurnool and Chennai, some people are followed Kalki Bhavan, Amba Bhavan. Any information about this person? بھائی صاحب نے سوال کیا ہے, الحمدللہ اس نے اسلام قبول کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور اس کی جدوجہد کو قبول فرمائے. ان کا سوال ہے کہ جو شیطان ہے وہ کیا اسلام کے علاوہ ہندو دھرم میں ہے اور اس کا کیا نام ہے. دوسرا سوال ہے کیا کلیوگ آ چکا ہے. تیسرا سوال ہے کیا ہم شری کرشن شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں. اور چوتھا سوال ہے کل کے اوتار کے بارے میں. پہلا سوال کہ شیطان کا کیا نام ہے. وہ شیطان کا صدر ہے, اس کا نام قرآن مجید میں ابلیس ہے, لیکن قرآن مجید میں کہا گیا سورہ ناس میں کہ وہ لوگ جو دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں آپ کے دل میں اور پھر ہٹ جاتے ہیں,
وہ انسان میں سے اور جن میں سے ہے. شیطان قرآن مجید کے مطابق انسانوں میں سے بھی شیطان ہے اور جن میں سے بھی. انسان اور شیطان دونوں کو فری ول دیا گیا ہے. ہم چاہے تو اللہ کی بات مان سکتے ہیں, چاہے تو نہیں مان سکتے. جو لوگ کو فری ول دینے کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالی کی بات مانتے ہیں وہ فرشتے کے اوپر ہو جاتے ہیں. جو اللہ سبحانہ و تعالی کے خلاف جاتے ہیں اسے کہتے ہیں شیطان. تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جن میں سے بھی ہے. اور اس کا ذکر دیگر مذہب کی کتاب میں بھی ہے. شیطان ڈیول بولو, انگریزی میں ڈیول کہتے ہیں, بائبل میں اس کا نام ہے ڈیول. اس طریقے سے ہندو مذہب باقی مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے شیطان, اور پارسی کتاب میں اہرمان. تو ہر مذہب میں دیر از این ایوی فورس, اسے شیطان کہو, ڈیول کہو, ابلیس کہو. آپ کا دوسرا سوال ہے جو کلیوگ, یہ کلیوگ آ چکا ہے. آپ کا تیسرا سوال کہ ہم شری کرشن شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں کہ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے مشکات المصابی کی جلد نمبر 3 میں, حدیث نمبر 5373 میں, جس کا ذکر ہے احمد بن حنبل میں جلد نمبر 5 میں, صفحہ نمبر 265 اور 266 میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں, لیکن نام سے قرآن مجید میں صرف 25 کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نام سے 25. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, نہیں ہے کوئی امت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے. اللہ کے رسول فرماتے 1,24,000 پیغمبر ہے. آپ مجھ سے پوچھے ہیں, ہو سکتا ہے کہ شری کرشن پیغمبر تھے, کیا ہو سکتا ہے کہ شری رام پیغمبر تھے؟ کیونکہ قرآن مجید میں شری کرشن یا شری رام کا ذکر نہیں آتا ہے, نہیں کوئی صحیح حدیث میں آتا ہے. اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیغمبر تھے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے, میں بھی ہو سکتا ہے وہ پیغمبر تھے یا ہو سکتا ہے وہ پیغمبر نہیں تھے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% پیغمبر تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام, یہ غلط ہے, یہ کہنا غلط ہے. تو شری کرشن شری رام ہو سکتا ہے پیغمبر تھے, ہو سکتا ہے نہیں تھے, لیکن اگر وہ پیغمبر تھے, جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے, اپنی قوم کے لیے, اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. اسی لیے آج آپ چاہے انڈیا میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا UK میں یا سعودی عربیہ میں, آج آخری پیغمبر جو قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. تو آج چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا USA میں یا UK میں یا سنگاپور میں یا سعودی میں, آپ کو ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور یہ لکھا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں بھی. جس طریقے سے آپ نے کہا کل کے اوتار کے بارے میں, اس کے اوپر تقریر دی تھی میں نے لاسٹ سیٹرڈے, ایک ہفتہ پہلے 15 تاریخ کو اسی سٹیج پہ ایک ہفتے پہلے میں تقریر کیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, اور اس میں نے کل کے اوتار کا بھی ذکر کیا تھا. لکھا ہے کل کی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4, 5, 7, 11 اور 15 میں کہ کل کی اوتار آئیں گے, بھوشیوانی ہے. اس کے والد کا نام ہے وشنو یاس, ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے اللہ کا بندہ عبداللہ. اس کے والدہ کا نام ہے سمتی, ترجمہ ہوتا ہے امن رکھنے والی عورت, جس کا ترجمہ ہوتا ہے امینہ. کہا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے سنبھالا میں, امن کی جگہ.
ترجمہ ہے مکہ، وہ پیدا ہوں گے اس سنبھالا دیش کے صدر کے گھر میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. اس طریقے سے ڈیٹیل میں نے ذکر کیا تھا ایک ہفتے پہلے کل کیا اوتار. یہ کل کیا اوتار ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ بات اپنے والد سے کہہ سکتے اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ آپ کے والد کو بھی ہدایت ملے. السلام علیکم. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام آتما رام جیسوال ہے. میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میری تھوڑی پرابلم ہے کہ میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسی حالت میں بول بھی نہیں سکتا کہ میرے گھر والے کی کیا رائے مشورہ رہے گا، لیکن چیزوں کو سب باتوں کو بول کر میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ میری شادی بھی ہو گئی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد میں اپنے پریوار میں اپنے بیوی کے ساتھ مطلب اپنے ماں باپ بھائی کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ الگ رہنا پڑے گا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسلام مذہب قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے والدین کو نہیں پتا ہے. کیا اپنے والدین کو بتانا ضروری ہے؟ اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا میں اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو اپنے والدین کو بتانا ضروری نہیں، کسی کو بتانا ضروری نہیں. دل میں یہ مجمع کو بھی بتانا ضروری نہیں. اگر دل میں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر، آپ مسلم ہو جاتے. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو شک ہے کیا بتانے کے بعد میری جان خطرے میں آ سکتی ہے یا مجھے کوئی چوٹ پہنچ سکتی ہے، تو آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر بتا سکتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن بتانا فرض نہیں ہے. اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ بتائیں گے آپ آسانی سے اسلام کو فالو کر سکیں گے. لیکن آپ کو ڈر ہے، جان کا خطرہ ہے تو بتانا ضروری نہیں. یہ آپ اور آپ کے خدا، آپ کے اللہ کے درمیان ہے. آپ اسلام قبول کرنے کے بعد بے شک آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں، آپ کے والدین کے ساتھ رہ سکتے. جیسا میں نے کہا تھا پہلے جواب میں جو بہن نے سوال کیا تھا، آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان سے اور محبت کرنا چاہیے. ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ میں مسلمان بننے کے بعد پہلے سے اور اچھا بیٹا ہوں. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، وہ چیز آپ کو نہیں ماننا چاہیے. اس کے علاوہ ساری چیزیں مانیں گے، اس میں کوئی گلا شکوہ نہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے. اگر نہیں کرنا چاہتے، ضروری نہیں ہے کہ سب کے سامنے بولنا ضروری نہیں، لیکن چاہتے تو کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کر لوں. آپ چاہتے ہیں اسلام قبول کرے؟ جی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کسی نے زبردستی کی؟ نہیں. کسی نے کوئی دباؤ ڈالا؟ نہیں. آپ کے من سے قبول کرنا چاہتے؟ جی. آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کی؟ نہیں. کیونکہ زبردستی سے اسلام قبول کرانا قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ اس بات میں مانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے؟ ہاں مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جی. اب میں عربی میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ دہرائیے. ٹھیک. اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو
واشهد أن ان محمدا محمد عبده عبدہ ورسوله. ورسولہ. میں گواہی میں گواہی دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور اور پیغمبر ہے. پیغمبر. ماشاء اللہ آپ مسلمان ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی غیر مسلمان مسلم بنتا ہے یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس نو مسلم کا استقبال کرے, اس سے محبت کرے, کیونکہ جب بھی ایک غیر مسلم مسلم بنتا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ ایک دم پاک ہو جاتا ہے. ہم مسلمان جو سالوں سے اسلام کو فالو کر رہے کتنے گناہ کر چکے. آپ کوئی بھی غیر مسلم کوئی بھی مشرک جب اسلام قبول کرتا ہے آج وہ ایسا ہے کہ نیا جنم لیا ہے, اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اور یہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا فرض ہے کہ وہ نو مسلم کا استقبال کرے, اس سے محبت کرے, اس سے پیار کرے. اسے یہ نہیں احساس ہونا چاہیے کہ میں ایک نئے جگہ آیا ہوں, اس سے محبت کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے, اگر اسلام جاننے کے لیے اور کوئی چیز کی ضرورت ہے, کوئی علم کی ضرورت ہے, آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے ہیں اور آپ کے دوسرے مسلمان بھائی سے مطالعہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو کوئی انسان امن کے دھرم کا پالن کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا, کوئی بھی نہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ کل ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ کل ٹیلی ویژن پہ ہیڈ لائن نیوز تھی کہ مائیکل جیکسن نے اسلام قبول کیا. تو جب جارج بش مائیکل جیکسن کو اسلام قبول کرنے سے روک نہیں سکا تھا یو ایس اے میں, تو جو بھی انسان اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس دیش میں کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. لیکن اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی مرضی سے جب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ یہ ایک واحد مذہب ہے جس سے اس کی زندگی میں امن حاصل ہو سکتا ہے, تو ہم اس کو ویلکم کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ثواب دے اور سب سے بہترین ریوارڈ دے. آمین.